السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرأفت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين، ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وآله أجمعين۔ فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثوى لديه وأجمل إحسانه إليه۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور اس ہفتے میں آنے والی دو عظیم مناسبتیں، ایک ولادت بسعادت امام تقی الجواد علیہ السلام جو 10 رجب یعنی کل، اور اسی کے ساتھ کل حضرت علی اصغر علیہ السلام کی بھی ولادت کا وقت ہے، اور 13 رجب ولادت بسعادت امیر المؤمنین امام المتقین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم لوگ انشاءاللہ امیر المؤمنین کی اس ولادت کے اوپر ایک عظیم پہلو، امام کی زندگانی سے بہرہ مند ہونا ہمارے لیے سعادت ہے۔ امام کی ولادت 13 رجب اور مقام ولادت خانہ خدا یعنی خانہ کعبہ میں، جو بہت سارے پیغامات کا حامل ہے۔ امام علی کی ولادت اس گھر کے اندر ہوئی جس گھر کے اندر خود آپ نے اپنے دست مبارک سے سارے بتوں کو توڑا ہے، پیغمبر کے ہمراہی میں، یعنی امام بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے، اور اللہ کے گھر کو پاک کرنے والے۔ یہ اعزاز خدا نے آپ کے دست مبارک پر رکھا، اور یہ خدمت خدا نے آپ ہی کے دست مبارک سے لیا۔ عجب نہیں دنیا کے لیے پیغام ہو کہ خدا کے مقام پر شرک نہیں ہونا چاہیے، خدا کے مقام پر بت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مکان جس کے اندر بت ہو صرف نام کا اللہ کا مکان رہ جاتا ہے۔ جب بت ٹوٹ جاتے ہیں وہ مکان خاص اور خالص اللہ کا گھر بن جاتا ہے، عبادت کی جگہ بن جاتی ہے۔ سجدہ اچھا لگتا ہے ایسے مکان میں،
شیطان نے بتوں کو اسی لیے رکھوایا تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں لیکن بتوں کی محبت کے ساتھ۔ یہ شیطان کا فلسفہ ہے۔ شیطان کو عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، عبادتوں سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ عبادت اگر بتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، خواہشات کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ عبادت شیطان کے لیے لذت بخش ہے۔ وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہے، وہ عبادت شیطان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ وہ سجدے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ سجدے شیطان کو پیر کر دیتے ہیں، ضعیف کر دیتے ہیں۔ وہ رکوع جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ رکوع شیطان کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شیطان نے عبادت گزاروں کے لیے کام کیا ہے کہ تم عبادت کرو، لیکن بتوں کو اپنے دل میں لے کر عبادت کرو۔ امام علی علیہ السلام نے اس فلسفے کو باطل کر دیا، توڑ دیا ان بتوں کو، کہا کہ توحید کا گھر توحید ہی ہونا چاہیے، توحید کا گھر خالص خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عظیم نہضت لوگوں کے دلوں کے اندر امام نے قرار دیا تاکہ لوگ خدا کے نزدیک خالص آئیں۔ ہو سکتا ہے بت بدلیں، یہ نہیں کہ بت ایک ہی ہو جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جس کی غیر اللہ کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، جو مذاہب اس کے اندر ہیں، صرف ایک پتھر بت نہیں بنتا، بت کئی چیزوں کا ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر بھی بت ہو جاتے ہیں۔ غرور، مغرورانہ زندگی، دل میں تکبر، ایک ایسا تکبر جو دوسروں پر برتری جتانا، یہ بھی بت بنتے ہیں۔ دنیا کی محبت لے کر اللہ کے سامنے آنا، یہ بھی بت بن جاتے ہیں۔ کہ پروردگار کے ساتھ شریک قرار دیا ہے اس نے، پروردگار کے ساتھ ہمتا قرار دیا ہے، جبکہ پروردگار اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، احد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے۔ بندہ اس کے مفہوم کو اگر بدل دے، شریک ٹھہرا دے، گویا ہم نے امام علی کی مجاہدانہ زندگی سے کچھ نہیں حاصل کیا ہے، صرف اور صرف ایک بایوگرافی کی محبت ہو سکتی ہے امام سے، امام کے وجود سے جزوی محبت، کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں لیکن پیغام امیر المومنین ہم سے اگر دور ہو، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہو جاتی ہے۔ محبت عمل کے ساتھ ولو کم، کیونکہ انسان اتنا بڑا مومن نہیں ہوتا جسے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ، خدا رسیدہ بندے، خدا کے نزدیک والے بندے جو غیر معصومین میں سے ہیں، اس مقام پر نہیں، لیکن ایک حد تک کا مقام جسے ایک انسان مینٹین کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بتوں کو توڑتا ہے اپنے اندر، سیرت امیر المومنین کو اپنے اندر جگا دیتا ہے۔ سیرت امیر المومنین جب روشن ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، ہر دور میں انسان بت کو توڑنے لگتا ہے۔ شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم تو بت پرست نہیں ہیں،
بت پرستی یعنی پتھروں کے سامنے جھکنا، پتھروں کا سجدہ کرنا، پتھروں کے سامنے جا کر بیٹھنا، جیسا بت خانوں کے اندر ہوتے ہیں ایک خاص بت پرستی صرف یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے بت پرستی کا۔ بت پرستی قلباً ہوتی ہے، توحید قلباً ہوتی ہے۔ ایک انسان زندگی بھر بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن اس کے دل میں شاید توحید مقفول ہو۔ نہ جھکنا علامت یہ نہیں ہے کہ ہم توحید والے لوگ ہیں، توحید کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے۔ توحید اپنے دل کو خانہ خدا بنانا، ہر برائی سے اس دل کو پاک رکھنا۔ سورہ حجرات میں آپ دیکھیں کتنی چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ سورہ حجرات میں غیبت، تجسس، دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا، کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ انفارمرز کو رکھتے ہیں باقاعدہ، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر کے حالات ہمیں لا کے سناؤ، اندر کے حالات لا کے بتاؤ۔ ایک وائلڈ فائر کی طرح یہ بت لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آتی ہے بات، گھر کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، گھر والے سنتے ہیں یہ باتوں کو، باہر جانے والے باہر بیان کرتے ہیں۔ یہ بت کو پھیلانا ہے، جسے قرآن نے سختی کے ساتھ سورہ حجرات میں منع کیا، لا تجسسوا، کہ دوسروں کی زندگی میں مت جھانکو۔ امام علی اس کا ایک رائے حل بتاتے ہیں چیزوں سے بچنے کے لیے۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ، جو انسان اپنے عیبوں کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اپنے ویکنسوں کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے ویکنسوں پر نگاہ نہیں رکھتا۔ وہی انسان دوسروں کے ویکنسوں پر دیکھے گا جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اپنے عیبوں کو۔ یعنی گھر کی طہارت یعنی دل کی طہارت، مقام الہی ہے دل۔ حضرت موسیٰ سے اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے گھر کو پاک کرو، مجھے آ کر رہنا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار تو لامکاں ہے۔ خدا خطاب کرتا ہے موسیٰ اپنے دل کو پاک کرو، دنیا سے دور کرو اپنے دل کو، ناجائز محبتوں کو نکالو، خواہشات جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو نکالو، اور جو جائز خواہشات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جائز خواہشات، پاک محبت، ماں کی محبت، زوجہ کی محبت، اولاد کی محبت، یہ جتنے جائز محبتیں ہیں یہ اللہ کی محبت کے سائے کے اندر اچھی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ تو بت شکنی امیر المؤمنین کی ایک صفت کہ بتوں کو توڑنا، طاغوت کو توڑنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کفر کو، طاغوت کو انکار کرے گا، ڈینائی کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو تھاما ہے خدا کی۔ یہ ایک نظام ہے، یہ نظام سے ہٹ کر نہیں آتا۔ شیطان ہر ایک کو نہیں بہکاتا، اس کے اشاروں پر بہکنے والے اور ہیں، ہر کیٹیگری کو ایک ساتھ نہیں بہکاتا۔ جوان کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے، بڑے آدمی کو الگ طریقے سے، امیر کو الگ طریقے سے، لڑکیوں کو الگ طریقے سے، لڑکوں کو الگ طریقے سے، سن رسیدہ لوگوں کو الگ طریقے سے۔
ہو سکتا ہے ہم لوگ پاک ہوں، انشاءاللہ کہ پاک ہوں، نماز کے پابند لوگ ہیں، ہم لوگ روزے کے پابند ہیں، مجالس و محافل کے پابند ہیں، نیکیوں کے پابند ہیں، تو شیطان ہمیں اس سے ہٹ کر نہیں بہکا سکتا۔ ہو سکتا ہے پاک انسان نماز سب پڑھتا ہو لیکن غیبت اس کے پاس ہو، تجسس اس کے پاس ہو، ایک خطرہ بھی اگر زہر کا کسی غذا میں پڑ جائے تو ساری غذا فاسد ہو جاتی ہے۔ انسان کو ایک خطرہ مارنے کے لیے کافی ہے، ایک خطرہ زہر کا مارنے کے لیے کافی ہے۔ تھوڑا بھی اگر سکیننگ نہ ہو ہمارے روحانی زندگی میں تو شیطان، ایک ہتھیار شیطان کا کافی ہے مومن کو اسے جڑ سے نکالنے کے لیے۔ اتنا اپنے اندر ہمیں سکین رکھنا چاہیے، اتنا اپنے اندر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، اسے کہتے ہیں نگاہ بصیرت۔ امیر المومنین نے یہ نہیں دیکھا کہ اکثریت کیا کرے گی خانہ کعبہ کے سامنے، امیر المومنین نے جو دیکھا وہ خدا کو دیکھا، خدا کو دیکھا کہ خداوند متعال کیا چیز پہ راضی ہے۔ بت پرستی کو ختم کرنا ہے، ختم کیا، نہیں پوچھا جا کر، ریفرنڈم نہیں کروایا کہ آؤ سب مل کر ووٹ دو تاکہ ہم دیکھیں کہ کریں کیا اس خانے کے کعبے کے بتوں کے اندر، آیا نکال کر دوسری جگہ بھیج دیں۔ ہر اولیاء خدا کا کام بت شکنی رہا ہے، ہر اولیاء خدا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں، اوج توحید کی زندگی، ایک مددگار بھی نہیں تھا حضرت ابراہیم کا، ایک مددگار بھی نہیں تھا، جسے کہا جائے ایک سپورٹ ابراہیم کے مشن کے اندر کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم اس خدا کی راہ میں جا کر بت خانے کے اندر بتوں کو گرا دیتے ہیں اور استدلال بھی کرتے ہیں، باقاعدہ ایک بت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے لوگ آتے ہیں، بت خانے کے لوگ، عام عوام جسے عقیدت کے ساتھ جایا کرتی تھی اس بت خانے کے اندر، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ کہا کہ حضرت ابراہیم کی، ابراہیم کو بلایا جائے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، بہتر ہے اس بت سے پوچھے جو نہیں ٹوٹا ہے۔ لوگوں نے خود اس وسواس، یہ اللاجیکل ایکٹ کے بارے میں اقرار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر ہم سے گفتگو کریں۔ خود حضرت ابراہیم استدلال میں جو سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 41 جس میں آزر سے کہتے ہیں، اذ قال ابراہیم لأبی آذر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی، اے بابا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو کسی بھی لحاظ سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک شیطان نے انہیں ذہن میں ڈال دیا کہ یہ بت پرستی کریں، یہ بت پرستی میں لگ گئے تھے۔ یہ بت پرستی ذہنوں کو کنجسٹ کر دیتی ہے۔ بت پرستی صرف پتھر کی نہیں، ہر چیز کی بت پرستی، شخصیت پرستی بھی، یہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ کسی کو آئیکن بنا لینا، ایکٹر کو آئیکن بنا لینا، سنگر کو آئیکن بنا لینا، پلیئر کو آئیکن بنا لینا، شخصیت پرستی کہ جس کی وجہ سے ذہن کنجسٹ ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ کر انسان کچھ نہیں دیکھتا، پیسے سے ہٹ کر انسان کچھ نہیں دیکھتا۔ خود پرستی، انسان اپنے سے ہٹ کر کچھ نہیں دکھاتا، جو بھی ہوں میں ہوں، انانیت، انا، میں، آئینس جسے کہا جاتا ہے،
یہ سب بت پرستی کے فیملی ہے. یہ ہو سکتا ہے پتھر کی بت پرستی ہم میں نہ ہو, آئینس کی بت پرستی ہو سکتا ہے, ایک پتھر کے بنائے ہوئے آئیکن ہمارے دل میں نہ ہو, لیکن پیسہ پرستی ہو, شہرت پرستی ہو, انانیت ہو, حکومت پرستی ہو, یہ سارے کے سارے بت ہیں. یہ اس کے پیچھے دوڑنا, انانیت کے پیچھے دوڑنا, جس کا خاتمہ فرعون و نمرود, دولت کے پیچھے, ناجائز دولت کے پیچھے دوڑنا, قارون کا خاتمہ دیکھا جائے. فرہنگ کے پیچھے, باطل فرہنگ کے پیچھے دوڑنا, سامری کا خاتمہ دیکھا جائے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. دوسری جو مہم ترین شے ہے جو اس ہفتے میں جو گزرا ہے وہ ہے حجاب کا, ایک حجاب کے خلاف ایک جنگ دشمن کی طرف سے, کہ ایک لڑکی کو جو کرناٹکا کے کسی ٹاؤن کے کالج کے اندر جو جا رہی تھی, آپ نے دیکھا ہے کہ کلپ کس طریقے سے وائرل ہوئی ہے. یہ اپنے حجاب کو مینٹین کیا اس نے, جو ایک نہضت اٹھی تھی اس حجاب کے خلاف, یہ کافی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ تھا. یہ آپ اگر عادلانہ نگاہ سے دیکھیں گے, بہت سارے لوگوں نے, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نان مسلمز ہوں, چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, ان کے ایکسٹریمزم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. دیکھیں, حجاب ایک قرآنی کانسیپٹ ہے. یہ جہالت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ننگا پن, یعنی جو عورتوں کے اندر پروموشن کیا جاتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورتوں کو رکھا جاتا ہے, مارکیٹنگ کے لیے رکھا جاتا ہے, یا جو بھی محکموں میں, جو بھی اداروں میں عورتوں کو بعنوان ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے بے حجابی, بد حجابی کے ذریعے سے, یہ ماڈرنائزیشن کے نام پر. جبکہ قرآن جو ایک ذہنوں کو کھولنے والی کتاب ہے, ایک مقدس کتاب ہے, قرآن کہتا ہے یہ ننگا پن یہ جاہلیت کے دور کا کلچر ہے. یہ آپ اگر قرآن میں سورہ نور کی آیت دیکھیں گے, وَلَوْ تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, عورتوں سے خطاب ہے. یہ اس میں خدا کہتا ہے کہ تم لوگ جاہلیت کی پیروی نہیں کرو, جاہلیت الاولیٰ کی پیروی نہیں کرو, پہلی والی جاہلیت کی, جس میں عورتیں ننگی رہتی تھیں, ان کے حقوق ضائع کیا جاتا تھا, انہیں استعمال کے لیے رکھا جاتا تھا, ان کی زندگی ذلت کی زندگی کر دی گئی تھی, انہیں صرف کنیز بنا کر لے جایا جاتا تھا. یہ ایک جاہلیت کے دور کی زندگی ہے. آج ماڈرنائزیشن کے نام پر اس جاہلیت کو دیا جا رہا ہے دنیا والوں کے سامنے. شہید مطہری ایک اچھی بات کہتے ہیں, اگر بے حجابی ماڈرنٹی ہے تو ہم سے زیادہ ننگے جانور ہیں, وہ کافی ماڈرنائز ہیں جانور. سیم جانوروں کے اگر لیول پر لانا ہے تو یہ کافی انسانیت کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. حجاب ایک سمبل ہے, اسلام کا ایک سمبل ہے, معنوی سمبل ہے. حجاب میں لوگوں نے بہت سارے تحریفات بھی کیے, ماڈرن حجاب نکالا جو اصل حجاب تھا, چونکہ اصل حجاب لوگوں کے لیے کافی دقت, یعنی کم ایمان والے لوگوں کے لیے جو کافی دقت سمجھتی ہیں لڑکیاں یا عورتیں, ان کے لیے ماڈرن حجاب لایا گیا. امریکن حجاب, برٹش حجاب کے اوپر صرف کور کریں, باقی سب یعنی جیسا بھی گزرے. یعنی حجاب سے مراد ان کے نزدیک صرف بال چھپانا ہے, بال نہیں. حجاب عورت کا ایک کومبو ہے جس کے اندر ہر چیز چھپ جاتی ہے, بال چھپتے ہیں, بدن چھپتا ہے, حیا, ہر چیز, عزت اس کی نمودار ہوتی ہے. حجاب دار عورت اسی لیے حجاب رکھا گیا کہ اس کا سٹیٹس بلند ہو. اسلام نے اس لیے رکھا حجاب. تقریباً مذاہب حجاب کے قائل ہیں, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو,
چاہے کرسچینٹی ہو، البتہ طریقے الگ الگ ہیں سب کے حجاب کے. بہرحال ایکسٹریمزم نے جو حرکت یہاں پر انجام دی، البتہ جیسا کہ کیلکولیشن کرتے ہیں ہم لوگ تو یہی دیکھتا ہے جو الیکشن سروں پر ٹھہرے ہوئے 5-6 اسٹیٹس کے اندر، 4-5 اسٹیٹس کے اندر اس کے لیے ایک مقدمہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس کے لیے معمولاً تجربہ بتاتا ہے لوگوں کا کہ یہ ہمیشہ اسی قسم کے ایجنڈیز کو سامنے پیش کرتی ہے، کافی ڈسٹرکٹیو ایجنڈیز، ورنہ ہے کچھ نہیں ان کے پاس. جو روٹین نظام ہے وہ تو چلتے رہے گا، لیکن ڈسٹرکٹیو ایجنڈیز جسے کہا جاتا ہے کہ اسلاموفوبیا، دین کے نام پر لوگوں کو اکسانا، بہکانا، لوگوں کو ان کے ذہنوں کو موڑنا، ان کے ذہنوں کو سننا، اس کا ایک جوش تھا جو آپ نے دیکھا تھا. لیکن سب سے بڑی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یا یوں کہا جائے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے عدو شود سبب خیر اگر خدا خواہد، کبھی اللہ جب چاہ لیتا ہے تو کبھی دشمن بھی سبب خیر بن جاتا ہے. یہاں پر ایک ضروری چیز یہ تھی کہ ایک لڑکی، جسے آپ لوگوں نے کلپوں کے اندر دیکھا ہے، اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا تھا، یہ اللہ اکبر ساری دنیا میں گونج گیا. ایک زندہ خدائی نصرت ہے. یہ اللہ نے ایک اللہ اکبر کو ایک لڑکی کے ذریعے سے زندہ کیا. ہم اس کے پیچھے خدائی قدرت دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے ایک محجبہ لڑکی کے ساتھ یہ خدمت لے لی ہے. یہ سب سے بڑی بات تھی ہے، ورنہ اللہ اکبر مسجد کے میناروں کے حد تک، نمازوں کے بعد تسبیح کے حد تک، یا پرسنل پراپرٹی بنی ہوئی تھی. لیکن آج اللہ اکبر ایک حقیقی معنی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ایک حقیقی معنی لوگوں کے سامنے لے کر آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بہت بڑی کیوں کہا جائے کانسپریسی جو اسلام و مسلمین کے خلاف، عورتوں کے خلاف رچائی جا رہی تھی، ایک اللہ اکبر نے خنثی کیا اس کو. جتنا ظاہر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے پشت پردہ نہیں معلوم کہ دشمن کیا کیا سازشیں رچایا تھا، کیسے کیسی سازشیں دشمن نے شاید پلاننگ کی ہو. جو قرآن کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دشمن کے مکاریوں کے سامنے، دشمن کے پلاننگز کے سامنے اللہ بہترین پلانر ہے، بہترین تدبیر نکالنے والا، بہترین فیصلہ دینے والے. یعنی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نے یہاں پر کس طریقے سے وہ کیا. اب اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک بات کو ایک کیمپیننگ کے طور پر ہم اس کو عمل میں لائیں، یعنی حجاب کیمپیننگ. اس وقت ضروری ہے کہ جو ماڈل اسلام کا ماڈل کا حجاب ہے وہ اپنے لڑکیوں کو رائج کریں کسی بھی طریقے حجاب میں، جہاں پر 4-5 مثال کے طور پر چلیں اضافہ 50-60 عورتیں، 50-60 لڑکیاں فرضاً اگر پورے حجاب میں، یعنی بلیک مونٹو یا اسکارف یا چادر وغیرہ کے ذریعے سے باہر آتی ہیں. اب اضافہ کریں اس کے اندر، جتنا دشمن جس چیز کے اوپر حملہ کر رہا ہے اس چیز کو اضافہ کرو. میں اپنے مجلسوں میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ اس بات کو، کہ فرینچ رائٹر نے ایک بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے یہ، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر اب کچھ تو کشتار کے ذریعے سے انہیں ختم نہ کیا جائے، بلکہ ان کو پردے سے باہر نکالا جائے، ان کی عورتوں کو حجاب سے باہر نکالا جائے، ان کی عورتوں کو ننگا کیا جائے، ان کی عورتوں کو عریان کیا جائے. یعنی یہ آج کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پرانا ایجنڈا ہے. اس چیز کو فیل کریں، اس چیز کو ناکام کریں دشمن کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں اس کو، یعنی لوگ کر سکتے ہیں. حتیٰ ہندو کا کام ہے یہ، ہندو ہو یا کرسچن ہو، جو فرہنگی لباس، جو لباس جو کلچر کے خلاف ہے، یہ نان مسلمز کے لیے. یہ نان مسلمز جو اپنی بیٹیوں کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہی ہے. جو غربی فرہنگ ہے، جو ویسٹرن کلچر کا لباس ہے، جسے تھوپا گیا ہے لڑکیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اس کلچر کے لباس کو ختم کریں. ایک بہترین اپرچونٹی ہے یہ سب چیزوں کے لیے.
بہترین فرہنگی لباس ہے ہمارے پاس انڈیا کے اندر، بہت سارے عورتوں کے اندر فرہنگی لباس ہوتا ہے، فرہنگی لباس اس کو لائیں، اس کو لا کر اپنی لڑکیوں کو پہنائیں، اپنی لڑکیوں کو دوپٹے میں لائیں، اپنی لڑکیوں کو یعنی ان کے گرامر کے حجاب میں لے کر آئیں، ہندو ہو یا کرسچن ہو یا کوئی اور مذہب جو ہندوستان کے اندر پروان چڑھا ہوا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ یہ میجرز لیں۔ دو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو سمبل ہے حجاب کا اسے عام کریں، یعنی چادر عام کریں، یعنی ڈھیلے یعنی تنگ نہیں، تنگ کپڑے پھر بھی مشکل ایجاد کرتی ہیں، یعنی ایک ایسا حجاب جس میں بدن کا نمودار نہ ہو، یہ نہیں کہ صرف بال لپیٹ لیا ختم ہو گیا حجاب، اسے حجاب نہیں کہتے، حجاب اسلامی نہیں کہتے، اسے ہو سکتا ہے ویسٹرن حجاب کا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، ویسٹرن حجاب، امریکن حجاب، برٹش حجاب، یوروپین حجاب، یہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی حجاب اسے نہیں کہتے۔ اسلامی حجاب کاملاً حجاب کے اندر آنا، حیا کے اندر آنا، اس سمبل کو عام کرنا، لڑکیاں عورتیں چاہے شادی ہو، چاہے جشن ہو، چاہے مجالس ہو، اس کے اندر جب باہر آئیں تو دشمن دیکھنا کہ ایک حجاب پر حملہ ہوا، آج حجاب بڑھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کے اوپر جب حملہ ہوا تھا ناروے میں، فرانس کے اندر پیغمبر کے کارٹون بنائے گئے تھے، توہین کیا گیا تھا، اس کے بعد دنیا نے ریاکشن دیکھا، ریاکشن یہ تھا کہ پیغمبر کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، ریاکشن یہ ہے، یعنی ریاکشن آنا چاہیے۔ ریاکشن یہ نہیں کہ ہم بھی ٹھہر کر اب نعرے لگائیں، ہم بھی ٹھہر کر خلاف میں بولیں، ایکشن لینے کو کہیں، وہ اپنی جگہ ہے، جو بھی نہضتیں لوگ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ کوئی جا کر مثلا قیام کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، حکومت کو آواز سناتا ہے، ایک جز ہے یہ، لیکن ایک چھوٹا جز ہے یہ اصل نہیں۔ اصل کیا ہے؟ نہضت کو زندہ کرو، اپنے گھر کے عورتوں کو باقاعدہ حجاب میں لو، باقاعدہ حجاب ایک اچھے طریقے سے، تاکہ دنیا دیکھیں۔ اس وقت دنیا کی نگاہیں، دشمن کی نگاہیں حجاب پر حملہ، جیسے دنیا دیکھے گی کہ ایک مہینے کے اندر اندر ایک حملہ ایک لڑکی کے، اللہ اکبر نے یہ انقلاب پیدا کر دیا۔ جو لڑکیاں صرف اپنا سر لپٹ کر آفس کو جایا کرتی تھی، آج وہ باقاعدہ اپنے حجاب، کامل حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں، اسکول کامل حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں، ہر جگہ ریپریزنٹیشن کا ہے، وہاں پر بھیجیں، حجاب کے ساتھ بھیجیں، آفس کو حجاب کے ساتھ بھیجیں، کالج کو حجاب کے ساتھ بھیجیں، اور اسکولز کو حجاب کے ساتھ بھیجیں۔ یہ سب طریقے ہوتے ہیں دشمن کے سازشوں کو خنثی کرنے کے لیے، ویک کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے دشمن کے حملے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن آج تک تو تجربہ یہی ہے، جتنا دشمن نے حملہ کیا ہے اس سے زیادہ اسلام پاپولر ہوا ہے، جتنا اسلاموفوبیا بڑھی ہے دنیا کے اندر، اسلام کی گروتھ زیادہ ہوئی ہے، اسلام کے اندر لوگوں کی یعنی اسلام کے نزدیک لوگ آئے ہیں، لوگوں نے اقرار کیا ہے، لوگوں نے استقبال کیا اسلام کا۔ تو ہمارا ایک کیمپیننگ جو کہا جاتا ہے، تبلیغات جو کہا جاتا ہے، یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ گھر میں، گھر ہی میں ہو سکتا ہے، عورتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لڑکیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب آپ کریں۔ رجب کا مہینہ ہے، امیر المومنین اس کے ذریعے سے راضی بھی ہوں گے، دیگر ائمہ کی جو ولادت امام محمد تقی ہے اور دیگر اماموں کی جو مناسبتیں ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہوں گی۔ آپ لوگ ایک قدم آگے بڑھائیں ان چیزوں کے اندر، خداوند برکت دیں گا، اسلام کا نام اونچا ہوگا، اسلام بلند ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔